اور اللہ رب العزت کا عذاب کس کس صورت میں آ سکتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سیلاب کی صورت میں آتا ہے، ہم تو میدانی علاقے میں بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں تو سیلاب کم آتا ہے، حالانکہ سیلاب تو ہمارے ان علاقوں میں بھی آئے ہوئے ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اور اللہ رب العزت چاہے تو جہاں ممکن بھی نہیں سیلاب کا آنا، وہاں بھی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب کہا اللہ کا عذاب آ رہا ہے پانی کی صورت میں، کہ اللہ کا کہا مان لو، توحید کی دعوت قبول کر لو، میرے ساتھ آ جاؤ، اس نے کہا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی کتنا کو آئے گا؟ یہی سمجھا تھا نا کہ سیلاب کی مار کہاں تک جائے گی، لیکن پہاڑ بھی پانی سے نہیں بچا سکے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوا بھی غرق ہو گیا، اتنا پانی اللہ رب العزت نے بھیجا، غرق ہو گیا بیٹا۔ نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن جب عذاب آیا ہے اللہ کا تو اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، کیونکہ اس کے کرتوت اچھے نہیں تھے، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، اس کا اعتقاد اچھا نہیں تھا۔ تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ آج ہم کیسے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ عذاب تو جی ان لوگوں پہ آیا ہے۔ اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی محفوظ سے محفوظ قلعہ بھی انسان کو نہیں بچا سکتا۔ قرآن نے کہا تم بڑے مضبوط قلعوں میں بھی ہو تو اللہ رب العزت کا حکم وہاں بھی پہنچ جائے۔ اس لیے کس طرح ہم بے خوف ہو سکتے ہیں؟